بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھٹنے میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ دل کی مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ ناظرین، جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں ایک پاؤ جامن کھائے۔ ناظرین، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ ناظرین، افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے شہریوں کو میسر ہے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے۔ ناظرین، نمکین لسی پینے سے بہت زیادہ جسم کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ ناظرین، گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ ناظرین، برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن بہت جلد دھل جاتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک ریٹائر مسلم لکھ پتی ہے۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور 40 لاکھ سے زیادہ بھارتیہ مقیم ہیں۔ ناظرین، سبز الائچی، سونف اور بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو، چند دن میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھوں کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے نشانوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی۔ تو تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے۔ وہ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھائے، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پیے، ورنہ اور بھی زیادہ الٹی آئے گی۔ ناظرین، مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو حریر کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر جیسے امراض سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوڑوں میں خون آنے کو روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے، یعنی نہا لے۔ آلو بخارا متلی اور کیک میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی پوری کرتا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہو تو چکی والے آٹے میں باجرہ، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھا لیا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تادیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا شیریں اور سرسبز شاداب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچتے ہو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ ملیٹھی کو 5 منٹ تک منہ میں رکھ کر چوس لو تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا۔ مہنگے فیس واش استعمال کرنے کی، دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر چہرہ دھو لو، ساری دھول مٹی اور گردوں کو باہر نکل جائے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا۔ اللہ محبت کرنے والا ہے،
اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغی صلاحیتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ دودھ، چائے اور کافی وغیرہ زیادہ گرم مت پیئے بلکہ نیم گرم پیئے۔ سونف اور مصری پیس کر کھانے سے آنکھ کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ سستی رہتی ہو اور نیند بھی زیادہ آنے لگے تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لے۔ کلونجی کا پانی ابال کر پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر، پیٹ کی چربی اور بار بار پیشاب آنے کے لیے گھریلو علاج۔ نمبر 1، بلڈ پریشر ہلکے۔ گرم پانی میں 1 چٹکی تخم ملنگا کا یا آدھا چمچ شہد ملا کر صبح نہارے منہ پیے۔ تخم ملنگا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر 2، پیٹ کی چربی۔ 1 گلاس گنگنے پانی میں آدھا نیمبو نچوڑ کر اور 1 چٹکی زیرہ پاؤڈر ملا کر روز صبح پیے۔ یہ ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور چربی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 3، بار بار پیشاب آنا۔ 1 چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر یا سونف کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح وہ پانی چھان کر پی لے۔ یہ مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور پیشاب بار بار آنے کی پریشانیوں کو آرام دیتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے روزانہ گنگنے پانی میں نیمبو اور شہد ملا کر پینا، ہلکی کسرت کرنا، تلی بھنی چیزوں سے پرہیز کرنا مفید ہے۔ کوشش کریں ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا ہے اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ سانس کی بیماری ہونے پر کھیرا نہیں کھانا چاہیے۔ کھیرے کی ٹھنڈی تاثیر سے سانس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ پٹھے، گھٹنوں اور کمر کے درد کے لیے میتھی دانہ اور اجوائن کا سفو بنا کر نیم گرم پانی کے ساتھ لینا، لہسن کا تیل لگا کر مالش کرنا اور ہلکی چہل قدمی ٹہلنا کرنا بہت مفید ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 5، حدیث نمبر 847 پر۔ پھول گوبھی کا رس جھائیوں پر لگانے سے جھائیاں ختم ہوتی ہے اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ احسان کرنے اور درگزر کرنے کے لیے ذریعہ گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ نفرت تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت محبت کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ سنن نسائی کے اندر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹائے ہوئے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کرے، معدہ ٹھیک رہے گا۔
زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور